السلام علیکم ایوریون، میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ اینڈ دوست وقاص مشتاق اور آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں عرص ٹی وی کے رمضان اسپیشل کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم دوسرے عشرے کے آخری دن پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ سے۔ آج 20واں روزہ ہے، ماشاءاللہ سے جمعۃ المبارک ہے، اور آج ہمارے ساتھ پھر سے تشریف لے کر آئے ہیں سید عتیق اللہ صاحب، جو کہ ہیں فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی سے، اور انہوں نے مفتی کا کورس بھی کیا ہے جامعۃ الرشید کراچی سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ایک بار پھر ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے اپنا وقت نکالا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔ نیک مقاصد کے لیے، نیک کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ملاقات کا موقع فراہم کرتا رہے۔ جتنی اس حوالے سے ہماری ملاقات رہے گی انشاءاللہ باعث خیر ہی ہوگا انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ اور پہلے تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو الحمدللہ سے ہمارا جو رمضان اسپیشل ہے وہ بہت پسند کیا جا رہا ہے، اور ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے کچھ ڈسکس کیا تھا، جو باتیں ہماری رہ گئی تھیں، اور آپ نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو ہے اپ کمنگ ایپیسوڈ میں اس کو لے کر آئیں گے۔ تو سر ہم بات کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں جو چیز ہماری رک گئی تھی وہ تھی شرائط، رمضان کی کچھ شرائط تھی، اور اس کے اوپر ہم نے نیت کی بات کی تھی۔ تو آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اور بھی شرائط ہمارے ناظرین سے تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزے کی بہت سی شرطیں ہیں جن کا خیال نہ رکھتے ہوئے ہمارا روزہ فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ وہ پہلی شرط تو یہ تھی کہ جس کے بغیر روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہے کہ روزے کی نیت کی جائے۔ بغیر نیت کے اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ نہیں ہوتا، صرف ایکٹنگ ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص صبح سے لے کر وہ شام تک کھانا نہیں کھاتا، اور دوسرا شخص ہے ایک خاص مقصد کے تحت وہ اس طرح بغیر کھائے پیے دن گزارتا ہے، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے مقصد کے اعتبار سے۔ تو پہلی شرط تو نیت کی تھی، جس کے بغیر کوئی عمل بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ تمام اعمال کا دارومدار وہ نیت پر ہے۔ روزے کے اندر کچھ اور بھی ضروریات ہے، شرائط ہے، جس کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، اور عموماً لوگ اسی میں غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ مسئلہ اور یہ چیز کس طرح ہونی چاہیے، اور شریعت نے اس کو کیا مقام دیا ہے، کیا حیثیت دی ہے۔ اس کے اندر جو علماء نے اس کی تعریف کی ہے روزے کی، اس کے اندر 4 چیزیں بیان کی ہے۔ پہلی چیز تو وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی کہ نیت، جس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے کہ ہر قسم کے کھانے والی چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اسی طرح دوسری چیز ہے پینے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچنا۔ اور تیسری چیز ہے اس میں سے جنسی خواہشات، جتنی بھی ہماری منفی سوچ ہوتی ہے، جتنی بھی ہماری منفی نگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، ہمارے نگیٹو تھنکنگز ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تیسری شرط اس کے اندر ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اب یہ صبح صادق کیا ہے، غروب آفتاب تو ہر کسی کو پتہ ہے۔ عموماً جب ہم کہتے ہیں غروب آفتاب تو اس میں اذان مغرب جو ہے لوگ اس کو مراد لیتے ہیں، لیکن اسپیسیفک جو ہے وہ غروب آفتاب کا ایک وقت ہوتا ہے جس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ یعنی اس میں روزے کے توڑنے میں، روزے کے کھولنے میں جو اہم اعتبار جس کا کیا جاتا ہے وہ ہے غروب آفتاب کا، جب غروب ہونے لگے سورج، اور یہ اذان مغرب سے کچھ پہلے ہوتا ہے، 2-3 منٹ جو ہے ممکن ہے پہلے ہو، تو احتیاط یہ ہے کہ انسان وہ غروب آفتاب کے وقت ہی اذان کے ساتھ ہی روزہ توڑنے کی کوشش کرے۔ لیکن صبح صادق کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ صبح صادق یہ ہوتا ہے جب اذان فجر ہوتی ہے اس سے کچھ دیر پہلے ہوتی ہے، یعنی جو وقت ہوتا ہے یہ اذان فجر سے کچھ پہلے ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو منہ بند رکھنا، اس وقت سے آپ کو کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آدمی اگر تھوڑی سی بھی غلطی کر جائے تو اس کا روزہ پھر روزہ نہیں ہوتا، وہ روزہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے وقت کے اندر کھانا کھا لیا ہے، وقت کے اندر پانی پی لیا ہے۔ تو 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ایک کھانا، نمبر 2 پینا، اور نمبر 3 جنسی خواہشات۔ اس میں جو ہم نے نیت کی بات کی ہے، روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے، یہ بات تھوڑی سی مجھ سے رہ گئی۔
ایک شخص ہے اس نے وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ گیا لیکن اس نے نیت نہیں کی اور اس کے بعد کچھ کھایا بھی نہیں، تو اب کب تک جو ہے اس کو نیت کرنے کا اختیار ہے اور کس وقت کے بعد اس کو نیت کی اجازت نہیں ہو سکتی، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے؟ ایک سوال ہے۔ تو جب ہم صبح صادق ایک جو ہے طلوع آفتاب ہوتا ہے، جب سورج سن رائز ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے، ایک صبح صادق ہے جو اس سے تقریباً 1.5 گھنٹہ یا اس سے کچھ آگے پیچھے کا وقت ہوتا ہے، جب سورج زمین کے نیچے یعنی 18 ڈگری پہ ہوتا ہے، -18 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس وقت صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کھانا اور پینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو پوری ٹائمنگ ہے، اس کو اگر آپ ڈیوائڈ کر دو حصوں میں، تو جو درمیانہ حصہ ہے تو اس کو نصف النہار کہتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے تک اگر آدمی نیت کر لے روزے کی، رمضان کی، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر اس وقت تک اس نے نیت نہیں کی تو اس کے بعد اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس کو ہم نصف النہار کہتے ہیں، یعنی دن کا آدھا حصہ۔ لیکن جب ہم دن کا آدھا حصہ کہتے ہیں، ایک وہ آدھا حصہ ہے جو ہم مراد لیتے ہیں عام طور پر، وہ تو ہم مراد لیتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک۔ لیکن شریعت میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیانی وقت کو نصف النہار نہیں کہتے، بلکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو یہ وہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس سے کچھ پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے تک، زوال سے پہلے تک آدمی اگر نیت کر لے، اور شرط یہ ہے کہ اس وقت تک اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، کیونکہ کھانے پینے کے بعد پھر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسکلی جو ہے روزے کے اندر یہ شرائط ہے جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جب ہم بات کر رہے ہیں روزے کی اور سحری کی بات کر لیتے ہیں، ہم افطار کی بات کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے رمضان میں سحری اور افطار بہت ہی خوبصورت سی ایک چیز ہے۔ تو سر سحری کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میرے دیکھنے والوں کا بھی کچھ یہ سوال ہوں گے کہ پہلے تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا روزہ اچھا گزر جائے تو وہ سحری میں صرف اور صرف ایک گلاس پانی پی کے نیت کر کے اپنا روزہ رکھ لیتے ہیں، اور بہت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید آپ اور ہم میں سے ہیں جو کہ اچھا کھا پی کر بھی نیت کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ سحری کے ٹائم ہمیں کس طریقے سے سحری کرنی چاہیے جس کی بیسس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہمارا جو دن ہے وہ بہت اچھا گزرے اور صحیح طریقے سے ہم نیت کر کے روزہ رکھیں۔ سحری کا جو حکم ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ سحری جو ہے اس کا حکم کیا ہے۔ تو سحری جو ہے وہ ہماری شریعت میں اس کو مسنون اور مستحب قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کا کرنا بہتر ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی سحری کی وجہ سے انسان کے اعمال میں، کاموں میں، جسم میں، جسمانی صحت میں، ان تمام چیزوں میں برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ برکت ایک بہت بڑا عام مفہوم رکھتا ہے جس کے اندر دنیاوی اور دینی ہر لحاظ سے برکت اس میں شامل ہے۔ تو ایک تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا اور اس میں ترغیب دی ہے کہ آپ لوگ سحری کیا کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بالکل سحری نہیں کرتے، وہ مناسب نہیں ہے، لیکن سحری کرنا یہ جو ہے سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ اس میں کتنا کھانا چاہیے، کیا چیز کھانی چاہیے، اس بارے میں شریعت نے کوئی حکم ذکر نہیں کیا ہے۔ البتہ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اسی ارشاد کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ پانی پی لیا کریں، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر کچھ کھائے پیے آدمی سحری یعنی روزہ رکھنا شروع کرے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ آدمی اٹھے، ایک گلاس پانی پی لے، وہ بھی بہتر ہے، اتنا بھی کافی ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ تو سحری کے اندر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور پی لے، کچھ نہ کچھ ضرور کھا لے، کھانے کی ترغیب آئی ہے۔ اور یہ جو سحری ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں فرمایا گیا، یہ بھی صحیح مسلم ہی میں ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، مذہبی یہودیت میں اور مذہبی عیسائیت میں، ان دونوں میں اگر ہمارا ان سے کوئی ڈفرینس ہے، کوئی فرق ہمارا ان کے ساتھ ہے، وہ سحری کا کھانا ہے۔
وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اور ان کے روزے میں اگر فرق ہے وہ سحری ہے۔ تو سحری کی اتنی ترغیب آئی ہے، تو سحری کی جو ہے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ سحری کر لیا کرے۔ لیکن سحری کا افضل وقت کون سا ہے، یہ ہے سوال۔ تو سحری کا افضل وقت جو ہے وہ آخری رات ہے۔ آخری رات سے مراد یہ ہے کہ جب صبح صادق جہاں سے روزہ سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں اس سے کچھ پہلے جو ہے آدمی نیت کر لے، اس سے پہلے کچھ سحری کر لے، اور اتنا آخری وقت بھی نہ ہو کہ آدمی کو شک ہونے لگے کہ ایسا نہ ہو صبح صادق ہو چکا ہو، یعنی کوئی 5-10 منٹ پہلے جو ہے آدمی اپنے منہ کو روک لے۔ تو اس وقت آدمی اگر سحری کرتا ہے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، کوئی 25 منٹ پہلے، تو یہ سب سے بیسٹ وقت ہوتا ہے، اور یہ مسنون وقت ہوگا سحری کا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ آج ماشاءاللہ ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو ہے سر۔ سحری کے بعد ہم آ جاتے ہیں افطار پہ۔ بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا تیاری کی ہوئی ہوتی ہے افطار کی، اور کھجور ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور بس اللہ اکبر کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ اکبر سنا اور افطار کر لی۔ تو صحیح وقت ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ ہم پوری اذان سننے کے بعد اپنا افطار کریں، یا جو بہت سارے لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے، ہم میں آپ میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں اللہ اکبر سنتے ہی افطار کر لیتے ہیں، اس کے اوپر سر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھو، افطار کی ترغیب بھی آئی ہے حدیث مبارکہ میں، اور اس کی فضیلت بھی بہت آئی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، جو روزہ دار ہوتا ہے اس کو 2 خوشیاں ملتی ہے افطاری کے وقت۔ ایک وہ خوشی ہے جب وہ افطار کے وقت کھانا کھاتا ہے، اور ایک وہ خوشی ہے جب اس کا ثواب اللہ کے سے ملاقات کے وقت اس کو ملے گا۔ تو افطار کی جو ہے بہت بڑی ترغیب آئی ہے افطار کی، بلکہ افطار کرنے کا حکم آیا ہے۔ اگر کوئی شخص افطار ہی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں روزے کو مسلسل رکھتا ہوں، تو اس طرح کرنا جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص افطار میں تاخیر کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کوئی 5 منٹ 10 منٹ ڈیلے کرتا ہے، تو اس کو بھی شریعت نے درست نہیں قرار دیا، اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم تب تک خیر پر رہو گے ما عجل الفطر، جب تک تم افطار کو اس میں جلدی کریں گے۔ تو افطار میں جلدی مرغوب ہے، افطار میں جلدی کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی حضور نے جو ہے ترغیب دی ہے کہ آپ جلدی سے جلدی افطار کیا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کنفرم ہو گئی کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، جس طرح سحری میں تاخیر کرنی چاہیے تھی، افطار میں جلدی کرنا، اس لیے کہ اصل جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، اللہ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا اصل ہے اسلام میں۔ تو جب اللہ نے حکم دیا کھانا سحری کر کے کھاؤ، روزہ رکھ لو، تو اس وقت روزہ رکھنا ہے۔ جب کہا کھولو تو کھولنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو افطار کرنا تو حکم اس کا شریعت میں حکم بھی ہے، اور اس میں جلدی کرنے کی بھی ترغیب آئی ہے، بلکہ جلدی نہ کرنے کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ خیر پر نہیں ہے۔ اب پھر یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ افطار کرنا چاہے، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کھجور ہو تو بہتر ہے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے روزہ، یا جو لکوڈ چیز ہو اس سے روزہ، جیسے شربت وغیرہ ہوتا ہے، اس سے آدمی روزے کو کھولنے کی کوشش کرے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی پیروی زیادہ ہوتی ہے، تو ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ حکم یہ وجوبی نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے آدمی روزہ توڑ لیتا ہے، کھول لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ باقی روزہ کھولنے کے بعد فوراً کھانا کھانا چاہیے یا نماز پڑھنی چاہیے، اس بارے میں امت کا جو ہے رویہ مختلف رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان سے بھی غالباً اس طرح کا عمل منقول ہے کہ وہ کچھ افطاری کرنے کے بعد نماز پڑھتے تھے، بقیہ افطار وہ نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ جبکہ اگر آدمی فوراً جو ہے وہ افطار مکمل کر لے اور پھر اس کے بعد نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو یہ بھی بہتر ہے۔ دونوں کی اجازت ہے، دونوں کا حکم مساوی ہے، برابر ہے۔ بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے تھوڑا سا ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ جیسے میں نے آپ سے شروع میں پوچھا کہ جیسے اللہ اکبر سنتے ہیں تو ایک دم سے افطار کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے پوری اذان سننے کے بعد افطار کرتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے اللہ اکبر سنتے ہی افطار کر لینا، یا انتظار کرنا کہ اذان پوری ختم ہو جائے اس کے بعد افطار کریں؟
تو میں نے جیسا کہ پہلے بتا دیا تھا کہ روزے کی ابتدا اور انتہا وہ وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ روزے کی ابتدا اور انتہا کا تعلق اذان کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ہے۔ ابتدائی وقت صبح صادق ہے اور انتہائی وقت وہ غروب آفتاب ہے۔ اب غروب آفتاب جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ اذان سے کچھ منٹ 1-2 منٹ پہلے ہو جاتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ اذان کے ساتھ آدمی روزہ کھولے، لیکن اگر وہ اس وقت کے جو صحیح سٹینڈرڈ وقت کے مطابق اگر آپ کے پاس وقت ہے، اس کے 1 منٹ کے بعد بھی 1-2 منٹ کے بعد بھی آپ کھول لیتے ہیں تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اب اذان شروع ہو گئی، آپ نے روزہ تو کھول لیا، لیکن اس وقت جو ہے بجائے اس کے کہ آدمی پورے کھانے کی طرف متوجہ ہو، بہتر یہ ہے کہ آدمی اذان کا جواب دے دے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد پھر افطار اور کھانے کی طرف جو ہے آدمی متوجہ ہو، تو یہ بہتر ہے۔ یعنی روزہ کھولے فوراً، لیکن اس کے بعد جو باقیہ اعمال ہے افطار کے، اس کو اگر تھوڑا سا ڈیلے کر دے، اس کو اذان کے بعد جو ہے شروع کر دے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اس وقت بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر بھی نہیں ہے کہ اذان جاری ہو اور آدمی جو ہے کھانے میں مشغول ہو، بلکہ اذان کے جواب کا انتظار کرتا رہے، اذان کا جواب دینے کے بعد پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو۔ بہت شکریہ سر، اس حوالے سے آپ نے اس کو اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کے لیے اس کو کلیئر کیا۔ میرا اگلا سوال ایک ایسا سوال ہے جو شاید آپ لوگوں کے بھی دماغ میں گھومتا رہتا ہوگا، اور ہمیشہ میرے دماغ میں بھی گھومتا رہا، اور آج مجھے موقع ملا کہ میں شخصیت سے یہ سوال پوچھ سکوں۔ سر، ہم بات کرتے ہیں رمضان میں کہ یہ کر لیا تو روزہ مکروہ ہو گیا، وہ کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بہت سارے لوگ جو ہے بیمار ہوتے ہیں یا سفر پہ چلے جاتے ہیں، مریض کو لے کے جاتے ہیں سفر پہ، تو اس کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے رمضان کی کیا نوعیت ہے یا کیا دیکھنا چاہیے اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بیمار ہوں اور میں چلا جاتا ہوں اور انجیکشن لگوا لیتا ہوں میں خود کو، لیکن میں روزے میں ہوں، تو اس کی وجہ سے کیا میرا روزہ مکروہ ہوتا ہے یا ٹوٹتا ہے؟ غلطی سے میں پانی پی لیتا ہوں یا غلطی سے میں کوئی کھانا چکھ لیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی ایک عادت ہے کہ پورا دن اپنے روزے میں سو کے گزارتے ہیں۔ تو یہ سارے سوال کا جو ایک ہجوم بنا کے میں نے آپ کی طرف پیش کیا ہے، تو کائنڈلی آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو، روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، بہت شارٹ الفاظ ہے کہ الافطار مما دخل لیس مما خرج۔ ہر اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو اندر داخل ہو جائے، اس سے نہیں جو باہر نکل آئے۔ اب اندر جو چیز جاتی ہے، اس بارے میں جو ہے علماء نے اس سے بہت سے مسائل نکالے گئے ہیں۔ اب جیسے کہ آپ نے بتایا، انجیکشن ہے، کوئی مریض ہے بیماری کی حالت میں وہ انجیکشن لیتا ہے، وہ ڈرپ لگاتا ہے، اسی طرح ان چیزوں سے روزہ کیا خراب ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک شخص ہے، وہ آنکھ میں سرما لگاتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ، اس کا کیا حکم پڑتا ہے؟ اسی طرح اور بھی اس جیسے مسائل ہیں۔ تو اس بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا الافطار مما دخل، جو چیز اندر داخل ہو جائے، اندر سے مراد یہ ہے کہ معدے تک پہنچ جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب علماء نے بیان کیا ہے کہ انجیکشن لگانے سے، چاہے وہ انجیکشن وہ رگ میں ہو یا گوشت میں ہو، اس کا جو براہ راست اثر ہے معدے تک وہ نہیں پہنچتا۔ اس وجہ سے براہ راست اثر نہ پہنچنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے روزہ خراب نہیں ہوتا، نفاسد ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ فرمایا، فتویٰ دیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہر قسم کے انجیکشن جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں، سوائے اس جیسا انجیکشن جو براہ راست پیٹ کے اندر لگا کر معدے تک اس کا اثر پہنچتا ہے۔ جیسے بعض علماء نے لکھا ہے جب باولا کتا جب کسی کو کاٹ لیتا ہے تو وہ انجیکشن کبھی کبھار وہ پیٹ میں لگایا جاتا ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انجیکشنز ہیں جو براہ راست معدے کے اندر نہیں لگائے نہیں جاتے، تو ان انجیکشنز کے لگانے سے، یا ایسے ڈرپس جو آدمی بہت کمزور ہوتا ہے اور ڈاکٹر تجویز کر دیتا ہے کہ اس کے لیے ڈرپس ضروری ہے، تو ان ڈرپس کے لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا۔ بس علماء نے یہ لکھا ہے کہ صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، محض ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، طاقتور ہے، اس کے باوجود بھی وہ انجیکشن لگاتا ہے طاقت کے، یا وہ ڈرپس لگاتا ہے طاقت کے، تو یہ مکروہ ہوں گے۔ تو اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انجیکشنز ہیں جو ضرورت کی بنا پر ہے، جو کسی بیماری کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں، چاہے وہ ڈرپس ہو چاہے وہ انجیکشنز ہو، ان کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ سرما لگانے سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یاد رکھیے خود ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ سرما لگانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے. تو اس لیے کہ اس کے اثرات وہ پیٹ تک نہیں پہنچتے. البتہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ایک ناک اور ایک منہ. ان سے کوئی چیز اندر نہ جائے، کیونکہ یہ دو راستے ایسے ہیں جن سے کوئی چیز جب وہ کراس ہو جاتی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. تو منہ اور ناک سے کوئی کھانے اور پینے کی کوئی چیز جو ہے اس کے لے جانے میں احتیاط کرنی چاہیے. اسی وجہ سے جب آدمی کلی کر رہا ہو یا ناک میں پانی ڈال رہا ہو تو بہت زیادہ مبالغہ سے کام نہ لے، اتنا زیادہ کہ وہ اندر پانی کو چڑھانے کی کوشش کرے. اس سے روزہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک شخص سے وہ نہا رہا ہے تو نہانے میں پانی کے احتیاط میں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اندر پانی نہ جائے، کہ اگر ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اندر چلا گیا تو اس سے روزہ خراب ہو جائے گا. اس میں یہ بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے بھول اور ایک چیز ہوتی ہے غلطی. بھول میں اور غلطی میں فرق ہے، جس کو عربی میں غلطی کو خطا کہتے ہیں اور بھول کو نسیان کہتے ہیں. آدمی بھول سے پانی پی لے، بھول سے آدمی کھانا کھا لے تو اس کی اجازت ہے. اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سقاہ اللہ، کہ اللہ اس کو پلاتا کھلاتا ہے، کہ اللہ اس کو جب بھول کر آدمی کھا لیتا ہے، آدمی بھول کر پانی پی لیتا ہے تو بھول کر کھانے پینے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ اس کو کھلا رہا ہے. لیکن اگر آدمی غلطی سے پی لے، غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو روزہ یاد ہے اور منہ میں پانی ڈالا اور یاد ہونے کی حالت میں ایک قطرہ بھی اندر چلا گیا، یاد تھا غلطی سے چلا گیا، اب ایک قطرہ بھی جو پانی کا چلا گیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بھول سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ آدمی بہت زیادہ بھی کھا لے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ بھولنے میں اور غلطی میں لوگ عموماً فرق نہیں کرتے. ایک شخص ہے وہ تالاب میں نہا رہا ہے اور اس نے اپنا سر جو ہے پانی کے اندر ڈال دیا، اگر اب اس کو روزہ تو یاد ہوتا ہے، ایک قطرہ بھی اگر تھوڑا سا غلطی سے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ایک اور چیز یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قے کرنے سے، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو الٹی جو ہے وہ یاد رکھیے گا، چاہے منہ بھر کر ہو چاہے منہ بھر کر نہ ہو، تھوڑی مقدار میں ہو، اگر الٹی ہو گئی اور غلطی سے اندر الٹی چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سر خوشبو کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ بہت سارے لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے باڈی اسپرے لگانے کی. آپ باڈی اسپرے لگاتے ہیں، کچھ لوگ رول آن لگاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پرفیومز لگاتے ہیں اور عطر یوز کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو استعمال کرنے سے کیا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے یا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ کیونکہ پرفیوم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرفیوم اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے جو ناک سے آپ محسوس کرتے ہو اپنے حلق تک. تو کیا اس وجہ سے یا رول آن کو جب ہم اپنے انڈر آرمز یوز کرتے ہیں تو وہ مساموں تک چلا جاتا ہے، یا باڈی اسپرے ہمارے مساموں تک چلا جاتا ہے، یا عطر کو ہم اپنے اسکن پہ لگاتے ہیں، تو اس سے کیا ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے یا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ ابھی جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا، جو اصول بتایا کہ روزہ ٹوٹتا ہے وہ 3 چیزوں سے، کھانا پینا، اور کھانے اور پینے سے متعلق میں نے یہ بتا دیا جو اندر چلا جائے، مما دخل، جو اندر داخل ہو جائے. اور اندر داخل ہونے سے بھی مراد ہم نے بتایا تھا کہ جو براہ راست منہ کے راستے سے، ناک کے راستے سے یا کسی ایسے راستے سے جو براہ راست پہنچ جائے، جیسے کہ انجیکشن کے بارے میں وہ ایک خاص قسم کا انجیکشن تھا جو براہ راست معدے تک پہنچتا ہے، اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے نہیں ہوتا. ان چیزوں سے جو کہ باہر ہوتے ہیں، جیسے مساموں پر کوئی اثرات اندر جا رہے ہیں یہاں سے، یا اسی طرح آپ کے خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے یا اندر نہیں جا رہی، صرف خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اس کا کوئی دعا، کوئی ایسا اثرات اندر نہیں جا رہے، تو ان چیزوں سے روزہ بالکل خراب بھی نہیں ہوتا، نہ روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے. البتہ جو چیز اندر، اگر کوئی ایسا دعا ہے، جو دعے سے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ ایک دعا وہ ہے جو آپ ایک جگہ سے جا رہے ہیں اور وہاں سے ایک دعا اٹھ رہا ہے اور آپ کے منہ میں داخل ہو رہا ہے، اور اندر ایسا داخل ہو رہا ہے جو اندر جا رہا ہے. اب یہاں پر تو آپ بالکل بے بس ہے، آپ بالکل بے اختیار ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ خود جاتے ہیں، آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، آپ دعا لیتے ہیں مزے لینے کے لیے،
کسی چیز کا چسکا لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ سگریٹ کا چسکا لیتے ہیں، اس طرح کوئی دعا اندر لے جاتے ہیں خود سے، یعنی کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ اگر آپ وہاں سے بچنا چاہیں تو آپ بچ سکتے تھے، پھر بھی آپ اپنے اختیار سے اس چیز کو، اس دعوے کو اندر لے جا رہے ہیں. اب اس دعوے کے اثرات وہ معدے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے روزہ خراب ہو جائے گا. تو اس بارے میں یہ علماء نے یہ اصول لکھا ہے اور یہ حدیث مبارکہ میں باقاعدہ اس کے اصول موجود ہیں. ماشاء اللہ. سر میرا وہی ایک سوال ایک بیچ میں رہ گیا وہیں پر. ہمارے بہت پیارے لوگ ہیں، بہت ہی پیارے دیکھنے والے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کچھ کی بہت ایک عادت ہوتی ہے کہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو شام کے 4 بج رہے ہوتے ہیں، دوپہر کے 3 بج رہے ہوتے ہیں یا 2 بج رہے ہوتے ہیں، اور بڑے چھاتی ٹھوک کے بولتے ہیں کہ روزہ ہے میرا. اس کے اوپر یہ میرا آخری سوال ہے آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں. اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ پورا دن سونا اور اپنے آپ کو اس چیز میں شامل کرنا کہ میں ایک روزہ دار ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے یا کیا یہ غلط ہے یا کیا ہے؟ دیکھو، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ ریاضت کا مہینہ ہے، یہ کوشش کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنے کا مہینہ ہے. اس میں وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. ان کو آپ آدمی ایسے ہی بلا وجہ اس طرح اگر استعمال کرتا ہے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ اس مہینے میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے عبادت وغیرہ میں، اور آپ دوسرے عشرے سے ہی آپ اعتکاف کی کوشش کرتے تھے، اور تیسرے عشرے میں آپ تہبہ یعنی کہتے ہیں ازار کو آپ ٹیٹ کر لیتے تھے. کیا مطلب؟ یعنی آپ بستر کو چھوڑ دیتے تھے اور دن اور رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، مصروف رہتے تھے. تو یہ عبادت کا مہینہ، یہ ریاضت کا مہینہ ہے، یہ نیکی کا موسم یا سیزن ہے. تو آدمی کو اس موقع سے فائدہ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آدمی اس کو اس قسم کے نیند وغیرہ میں اور بلا وجہ اور کاموں میں آدمی اس کو صرف کر دے. دنیاوی کاموں کو اس میں کم کرنا چاہیے، دینی کاموں کو اس میں زیادہ کرنا چاہیے. اصل رمضان کا فلسفہ بھی یہی ہے. اسی کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ آئے گا، اسی کے ذریعے سے دین کا شوق بڑھے گا، اللہ سے تعلق بڑھے گا. تو یہ ہے اصل مقصد رمضان کا. اب اگر بعض لوگ اس طرح کے سو جاتے ہیں اور سارا دن اس طرح سوتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا روزہ خراب ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو روزہ ہے وہ جس طرح بہتر ہونا چاہیے تھا اس طرح بہتر نہیں ہو سکا. لیکن اگر ایک شخص ہے وہ سارا دن وہ اٹھا بھی رہتا ہے اور غلط کام کرتا رہتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے، تو کم از کم یہ سونے والا اس شخص سے بہتر ہے کہ کم از کم کوئی گناہ نہیں کر رہا، کوئی گناہ نہیں کر رہا. لیکن اس سونے والے کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرتا، اور غلط کام کرنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ نیکی کی طرف آتا. اگر نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم خاموش رہتا، سو جاتا، تو اس کے لیے خاموشی اور سونا ہی بہتر تھا. تو اس بارے میں یہ ہے کہ آدمی کو اپنی نیند کو کم کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. بلا وجہ سونا بہتر نہیں ہے، بلکہ اگر کسی وجہ سے آدمی سو رہا ہو، یہ مطلب ہے کہ اگر میں اٹھوں گا، فضول میں مجھ سے لڑائی جھگڑا ہوگا، مائنڈ جو ہے خراب ہوگا، تو پھر اس صورت میں سونا اس کے لیے بہتر ہوگا. عام حالات میں اس کے لیے سونا بہتر نہیں ہوگا. اور رمضان میں اس وقت کو جو کہ بہت قیمتی ہے، اس کو اس سے بھی زیادہ قیمتی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر، بہت اچھا لگا آج کی جو ڈسکشن تھی اور جو آج کے سوالات تھے ہمارے، اس پہ آپ نے بہت اچھے سے روشنی ڈالی. امید کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ لاسٹ جو ہمارا جمعۃ الوداع ہوگا اس پہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اور خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا جو یہ ایپیسوڈ تھا آپ کو بہت پسند آئے گا. اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ لائک تو کر دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے کمنٹس میں اگر آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا شو آپ کو کیسے لگا، تو اس سے ہمیں جو ہے نا تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے، ایک اسٹرینتھ مل جاتی ہے اپنی شو کو اور زیادہ سے زیادہ اچھا بنانے کی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا شو آپ کو پسند آئے گا، اور آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی جمعۃ الوداع والے دن، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. شو کو ریپ اپ کرتے ہیں خوبصورت سے دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ ان تمام کاموں کی توفیق ہمیں نصیب فرما جن کو آپ پسند کرتے ہیں اور جن سے آپ راضی ہوتے ہیں.
یا اللہ ہمیں وہ تمام خیر نصیب فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، اور ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔